بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید ولایت حسین عابدی اور مرحومہ منیر النساء بیگم کی روح کو بتصدق محمد وآل محمد کے ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله۔ اللهم لعنهم جميعا۔
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات بجد محمد. عزیزان گرامی قدر، شیعان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، جو سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے کل سے کیا، اس کا عنوان آپ سبھی حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، خاندان ابو طالب۔ اس عنوان کے ذیل میں آپ آج یہ دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو یعنی ابراہیم کی اولاد کو، اور آل عمران کو یعنی عمران کی اولاد کو، علی العالمین، عالمین پر۔ اس کی میں نے کل وضاحت کی تھی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عالمین میں سے چنا، بلکہ یہ کہا کہ عالمین پر ہم نے ان کا اصطفیٰ کیا، اس لیے کہ اگر عالمین میں سے کی بات ہوتی تو اور بھی لوگ یعنی عالمین میں تھے کہ جنہیں چنا جا سکتا تھا، مگر اللہ نے قانون اصطفیٰ یہ بتایا کہ میری نظر میں اصطفیٰ اسی کا ہو سکتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، کیونکہ اللہ کے چننے میں اور بندوں کے چننے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اس بات کو سمجھانا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ڈیموکریسی ہے، پرجاتنتر ہے، جمہوریت ہے، لہذا کوئی بھی حکومت جب بنتی ہے تو وہ عوام کے تعاون سے بنتی ہے، اور جب وہ حکومت سامنے آتی تو یہی کہتی کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ سارے وعدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کسی ایک کو عوام کی اکثریت چن لیتی ہے اور وہ حاکم بن جاتا ہے۔ حاکم بننے کے بعد وہ سارے وعدے بھول جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اختلاف، تنازع، خلفشار، ڈسپیوٹ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب بندے چنتے ہیں تو ظاہر دیکھ کے چنتے ہیں، انہیں باطن نہیں معلوم ہوتا کہ باطن کیا ہے، مگر جب اللہ چنتا ہے تو وہ ظاہر و باطن دونوں دیکھ کے چنتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ نے 4 منزلوں کا ذکر کیا کہ آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا اور عمران کی آل کو چنا۔ کل میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آل ابراہیم سرور کائنات تک ہو گئے، تو لہٰذا اب جس آل کا ذکر ہوگا وہ سرور کائنات کے بعد ہوگی۔ تو کوئی ہے ایسی بلند ہستی کہ جس کی آل کو اللہ چن رہا ہے، اور اس کے لیے میں نے حضور کا ایک قول بھی آپ کو سنایا تھا کہ آل ابراہیم میں ہوں اور آل عمران میرا بھائی علی ہے۔ تو یعنی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پڑھا لکھا اور بہترین مجمع میرے سامنے موجود ہے، اور گزشتہ 3 سالوں سے میں آپ کے درمیان آ رہا ہوں، لہذا آپ بھی میری خطابت سے واقف ہیں اور میں آپ کی سماعت سے واقف ہوں۔ حیدرآباد میں مشکل نہیں ہے عرفانی گفتگو کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہاں ماشاءاللہ زیادہ تر صاحبان عرفان ہوتے ہیں اور اچھی
طریقے سے مجلس کو سماعت فرماتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو میرا ایک کل وعدہ تھا اس کی آج میں ذرا سا تشریح کرنا چاہتا ہوں، تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ قانون جو بیان کیا ہے چننے کا، تو بظاہر 3 لفظ قرآن مجید میں ہیں جس کے سامنے کے معنی جو ہیں وہ چننا ہی ہے، مگر اس میں ذرا فرق ہے اور اسی فرق کی وضاحت کروں گا۔ استفاء کے معنی بھی چننا ہے، اجتباء کے معنی بھی چننا ہے، اور ارتضاء کے معنی بھی ہیں چننے کے، منتخب کرنے کے۔ یہ 3 لفظ ہیں قرآن میں اور یہ تینوں آپ کو مل جائیں گے، استفاء، اجتباء، ارتضاء۔ عربی میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے اور اس مادے سے لفظ بنتا ہے۔ استفاء کا مادہ ہے صفا، آدم صفی اللہ، استفاء کا مادہ صفا۔ اجتباء کا مادہ جبا اور ارتضاء کا مادہ ہے رضا۔ یہ 3 ہیں مادے۔ صفا سے جو چیز چنی جائے گی وہ استفاء کی منزل میں، جبا کے ذریعے جو چیز سامنے آئے گی وہ اجتباء کی منزل میں، رضا کے ذریعے جو چیز سامنے آئے گی وہ ارتضاء کی منزل میں۔ تو استفاء، اجتباء، ارتضاء، یعنی ان مادوں سے یہ 3 لفظ سامنے آئے، استفاء، اجتباء، ارتضاء۔ اب بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیسے سمجھا جائے کہ ان سے کون سی ہستی مراد ہے، معرفت کیسے ہو، کس طرح ہو، پتہ کیسے چلے۔ تو دیکھیے استفاء میں بھی پہلے الف ہے، اجتباء میں بھی پہلے الف ہے اور ارتضاء میں بھی پہلے الف ہے۔ بات معرفت کی ہے، لہذا ان تینوں لفظوں میں سے الف ہٹا کے معرفت کا میم لگا دیں، ہستی سامنے آ جائے گی۔ توجہ، جو سمجھ گئے انہیں میری طرف سے داد ہے۔ یعنی استفاء سے الف ہٹا، معرفت کا میم لگا تو بنا مصطفیٰ۔ اجتباء سے الف ہٹا، معرفت کا میم لگا تو بنا مجتبیٰ، اور ارتضاء سے الف ہٹا، معرفت کا میم لگا تو بنا مرتضیٰ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اور کیا آپ نے عزیزان گرامی، 3 ہستیاں ہیں وہ سامنے آ گئی اس منزل پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میں نے دین کا استفاء کیا، میں نے دین کو چنا۔ سورہ بقرہ میں کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے دین کو چن لیا، دین کو مصطفیٰ کیا۔ توجہ رکھیے گا، ہم نے دین کو مصطفیٰ کیا۔ سورہ نور میں کہا وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الدِّينُ دِينَهُمُ لَهُمُ ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہم اس دین سے راضی ہو گئے، اور یہ دین وہ ہے کہ جو آگے پھیلے گا، قائم ہوگا اور خوف امن میں بدل جائے گا۔ اب منزل کیا ہے؟ یہاں پر ارتضاء کا لفظ ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں رکھی کہ ہم نے دین کا استفاء کیا، ہم نے دین کو چن لیا، یعنی دین کو مصطفیٰ بھی کیا اور دین کو مرتضیٰ بھی کیا۔ ہم نے دین کو مرتضیٰ بھی کیا ہے اور دین کو مصطفیٰ بھی کیا ہے۔ اب ایک عجیب و غریب منزل ہے عزیزان گرامی، اور میں اسی میں جانا چاہتا ہوں کہ آخر فرق کیا ہے جب تینوں کے معنی ایک ہی ہیں کہ چننا، منتخب کرنا، الیکٹ کرنا، سلیکٹ کرنا، کسی چیز کا تعین کرنا، کسی چیز کو برگزیدہ کرنا۔ اگر اس سے مراد یہی ہے تو فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہوا استفاء میں، کیا فرق ہوا اجتباء میں، اور کیا فرق ہوا ارتضاء میں؟ اگر کوئی بات نہیں تھی تو قرآن نے یہ 3 لفظ بیان کیوں کیے؟ ان کی تشریح کس لیے کی؟ کیا منزل ہے؟ دیکھیے ایک جوہری ہے، اس کے پاس کچھ نگینے ہیں اور اس نے ان نگینوں میں سے یاقوت نکال لیے
اور پھر اس نے یہ طے کیا کہ ان یاقوت کو میں بازار میں فروخت کروں گا، لہذا اس میں سارے دانے اکٹھے تھے یاقوت کے، چھوٹے بڑے میڈیم سب دانے تھے، اس نے اچھے اچھے دانے الگ کیے چن چن کے۔ یہ ہے پہلی منزل کہ یاقوت کے دانوں کو سامنے رکھا، رکھنے کے بعد جو چھوٹے تھے تھوڑے میڈیم تھے انہیں الگ کر لیا، اور جو اچھے تھے فریش دانے تھے انہیں اس نے الگ کیا، نکالا۔ یہ ہے مصطفیٰ، پہلی منزل اصطفیٰ، الگ کر لیا، یعنی کثافت سے دور، ہر قسم کی کثافت سے دور، یہ منزل ہے مصطفیٰ کی۔ مجتبیٰ، اس میں پھر اس نے دوبارہ نظر ڈالی اور نگاہ انتخاب ڈال کے اس میں سے کچھ اور اچھے دانے اور الگ کر لیے کہ ان کی میں قیمت اور زیادہ رکھوں گا، لہذا یہ منزل ہے مجتبیٰ یعنی اشتباہ۔ پہلی منزل پر جو دانے چنے گئے مصطفیٰ، مصطفیٰ میں سے پھر سے منتخب کیا گیا تو مجتبیٰ۔ اب سنیے گا، پھر اس نے ان دانوں کو دیکھا اور ان میں سے جو بہت اچھے تھے، بڑے نایاب تھے، جنہیں اس نے سوچا کہ پھر نہیں ملیں گے دوبارہ، لہذا اسے اس نے اپنے لیے رکھنے کے لیے سوچا کہ اپنے واسطے رکھ لوں، انہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ جو منزل ہے کہ اپنی ذات کے لیے رکھ لینا، اپنے واسطے رکھ لینا، یہ منزل ہے انتخاب کی آخری منزل، جسے کہتے ہیں مرتضی، ارتضی۔ اب بات پوری طریقے سے واضح ہو گئی ہوگی، کثافت سے جو چیز دور ہو جائے تو اصطفیٰ، اس کے بعد پھر نگاہ انتخاب ڈالی جائے تو اشتباہ، اور پھر کسی چیز کو اپنی ذات کے لیے محفوظ کر لیا جائے تو ارتضی۔ ارے نہیں، ابھی بھی میں شاید بات نہ پہنچا سکا۔ کثافت سے جو چیز دور ہو جائے تو اصطفیٰ، پھر نگاہ انتخاب ڈالی جائے تو اشتباہ، اور پھر اپنی ذات کے لیے اپنے لیے الگ کر لیا جائے تو ارتضی۔ یعنی ایک منزل مصطفیٰ کی، دوسری منزل مجتبیٰ کی، تیسری منزل مرتضیٰ کی، چنے سب گئے، مگر جو چیز اپنے لیے رکھ لی گئی وہ کہلائی مرتضیٰ۔ مرتضیٰ، اب مجھے کہنے دیجیے، تاریخ میں ایک ہی مرتضیٰ نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے چنا، کسی کو مصطفیٰ بنایا، کسی کو مجتبیٰ بنایا۔ مصطفیٰ بہت ہے، مجتبیٰ کم ہے، مگر مرتضیٰ ایک ہے کہ اگر ہاتھ دیکھو تو ید اللہ، آنکھیں دیکھو تو عین اللہ، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ، اور نفس دیکھو تو نفس اللہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہی ہے سورہ نور جو کہہ رہا ہے وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم نے دین کو مرتضیٰ بنا دیا، چونکہ ایک مرتضیٰ تھا جسے رکھا اپنی ذات کے لیے، یہ سارے میرے کام کرے گا، اسے میں نے منتخب کر لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ سرکار رسالت مآب کا مرتبہ کیا گھٹ گیا؟ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا، سرکار رسالت مآب مصطفیٰ بھی ہے، مجتبیٰ بھی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ یہ نور کے دو حصے ہیں قبلہ، نور کے دو حصے ہیں، انا وعلی من نور واحد۔ اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ احد وہ ہے کہ جہاں ٹکڑے ہونے کا امکان نہیں، جہاں ڈیویژن کا امکان نہیں۔ نور الہی نان ڈیویزبل ہے، وہاں ڈیویژن کا امکان۔ جو واحد ہے وہ واحد دو میں بدل سکتا ہے، لہذا واحد کے دو ٹکڑے کیے تو کہا، ایک سے کہا تم مصطفیٰ ہو جاؤ،
ایک سے کہا تم محمد ہو جاؤ، ایک سے کہا تم علی ہو جاؤ۔ یہ نور کے دو حصے ہیں، تو اب جو کچھ بھی ہوگا وہ برابر سے ہوگا، برابر سے ہوگا۔ بہرحال یہ اپنے آپ میں ایک مستقل عنوان ہے جس کے لیے مجھ جیسا جاہل یہ سمجھتا ہے کہ کئی اشرے درکار ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ منزل کی جہاں کسی کو اپنے لیے منتخب کر دیا جائے، وہ منزل ہے مرتضیٰ کی، اور وہی منزل ہے کہ شب ہجرت علی توکل کا تکیہ اور اطمینان کی چادر اوڑھ کر سو گئے، اور جیسے ہی علی نے ابو طالب کے بیٹے نے توکل کا تکیہ رکھا اور اطمینان کی چادر اوڑھی، اور اس کے بعد جو نیند آئی ہے شب ہجرت، تو غضب ہے۔ مجھے تو نادرۃ الزمن ابن حسن نہروی علی اللہ مقامہ کا کہ کچھ جملے یاد آ رہے ہیں، وہ شاید انہوں نے کبھی اسی حیدرآباد میں کہے تھے کہ اس طرح علی سو گئے کہ اللہ وہ شب ہجرت کا منظر، رسول کا بستر، بستر پہ حیدر، دو عالم شجدر، اللہ اکبر۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ افسوس ہے کہ جب قبلہ خورشید صاحب اردو داں لوگ بیٹھا کرتے تھے مجلسوں میں، تو وہ جو ہے مسجع نثر سنا کرتے تھے۔ اب تو عالم یہ ہو گیا کہ اردو بھی ہندی میں لکھ کے پڑھی جاتی ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا تو مجلس حسین کا فیض ہے جو اردو زندہ ہے، ورنہ کب کی مر گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی۔ تو وہ زمانہ نہیں رہا، ورنہ وہ خطابت کا انداز الگ ہوتا تھا اور طریقے۔ اب ہم کو تو بہت آسان زبان میں گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، بات سب تک پہنچے کہ علی سو گئے شب ہجرت اور اطمینان سے سوئے، اور جو سوئے تو ایسا سوئے کہ اب ایک سودا ہوا۔ یہ سودا بھی چشم فلک نے کم دیکھا، بلکہ دیکھا ہی نہیں۔ یہ سودا چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں، آج آسمان ستاروں کی عینک لگا کے دیکھ رہا ہے کہ کیا منزل ہے۔ علی سو رہے ہیں، سودا ہونے والا ہے شب ہجرت۔ سودا ایسا ہے کہ جہاں بیچنے والا سو رہا ہے، خریدنے والا جاگ رہا ہے۔ ارے بھائی، جو جملوں کی قدر کرتے ہیں انہیں بولنا ہے۔ کبھی دیکھا ایسا سودا کائنات میں جہاں بیچنے والا سو جائے اور خریدنے والا جاگ رہا ہو؟ خریدنے والا وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی نہ اونگ آتی ہے، اور جو یہ آج سو رہا ہے یہ کبھی سویا نہیں، یہ کبھی سویا نہیں ہے۔ منزل ہے کہ نہیں ہے عزیزان گرامی؟ اتنا اطمینان ہے خریدنے والے پر کہ علی سو گئے، سو گئے۔ اللہ نے کہا یا علی تمہارا یہ سونا بڑا کھرا سونا ہے، یا علی تمہارا یہ سونا بہت چمک رہا ہے، یا علی اس سونے کو بیچو گے، سونے کو بیچو گے؟ عالم قدس میں میرے مولا نے کہا پروردگار بیچوں گا تو مگر خریدے گا کون؟ آواز قدرت آئی یا علی کائنات میں ابھی تک کوئی اتنا امیر پیدا ہی نہیں ہوا جو اس سونے کو خرید لے، اس سونے کو خرید لے۔ کہا مالک پر کون خریدے گا؟ کہا میں خریدار ہوں، بیچو گے؟ قیمت بتاؤ، قیمت بتاؤ۔ مگر یا علی یہ سوچ لینا جنت دے چکا، کوثر دے چکا، سلسبیل دے چکا، توبہ دے چکا، سب کچھ دے دیا۔ فرشتے تمہارے گھر کے خادم ہیں، جبریل تمہارے گھر کا نوکر ہے۔ یا علی اب قیمت بتاؤ۔ کا مالک جب تجھے ہی خریدنا ہے تو وہ دے دے جو تیری مرضی ہے، وہ دے دے جو تیری مرضی ہے۔ لیجئے مرضی اللہ کے حوالے ہوئی، رجسٹری آج تک قرآن میں اس سودے کی ہے۔ سودے کی رجسٹری قرآن میں کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں ایک ایسا ہے جو سوتا ہے اور اپنے نفس کو بیچتا ہے اور اس کی مرضی خرید لیتا ہے۔ جب تک قرآن کی یہ آیت رہے گی سمر حیدر ڈنکے کی چوٹ پر منواتا رہے گا کہ کوئی عبادت کرو، نماز واسطے رضائے خدا، روزہ واسطے رضائے خدا، حج واسطے رضائے خدا، زکوٰۃ واسطے رضائے خدا، خمس واسطے رضائے خدا، امر بالمعروف واسطے رضائے خدا، نہی
نہی عن المنکر، واسطے رضائے خدا۔ ہر عمل میں نیت یہ ہے کہ واسطے رضائے خدا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کس کے پاس؟ یہ اللہ کی مرضی ہے کس کے پاس؟ اسی لیے بڑے بڑے اس آرزو میں رہ گئے کہ کسی صورت سے تاریخ میں یہ لکھ جائے کہ علی ہم سے بھی راضی۔ جانتے تھے کہ یہ مرتضیٰ ہے، یہ اللہ کی مرضی کا مالک ہے، تو علی مرتضیٰ۔ یہ ہے قانون اصطفیٰ، عنوان ہے خاندان ابو طالب۔ اور انشاءاللہ کل میں کوشش یہ کروں گا کہ بڑی تیزی سے اس شجرے کی طرف آ جاؤں کہ جس شجرے میں ننیہال اور ددیال دونوں طرف سے پاکیزگی کا ایک سلسلہ ہے، اور وہی شجرہ طیبہ ہے۔ ہر طریقے سے اللہ نے اسے پاک رکھا ہے اس شجرے کو۔ یہ خاندان ابو طالب ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ خاندان نہ ہوتا تو دین نہ ہوتا۔ یہ خاندان ہے، آج جو دین ہے، آج جو شریعت ہے، وہ اسی خاندان کی مرہون منت ہے، اسی خاندان کی مرہون منت۔ عزیزوں کیا کہوں اور کیا بیان کروں؟ ظاہر ہے کل کی جو تقریر تھی اور جو نئے چہرے میرے سامنے ہیں اس وقت، کیونکہ کل کے موضوع سے آپ پوری طریقے سے متصل ہو جائیں۔ کل میں نے ابتدائے زمانہ کا ذکر کیا کہ ابتدا میں اللہ نے 3 چیزوں کو خلق کیا، اور اس میں مکے سے زمین پھیلنا شروع ہوئی، اور پھر وہ مکہ سینٹر پوائنٹ کہلایا، مرکز، زمین کا نقطہ آغاز، زمین کا جوف۔ جیسے مکہ زمین کا جوف، ویسے ہی کعبہ مکے کا جوف، مکے کا سینٹر، اور جوف کعبہ، کعبے کے سینٹر میں۔ محدث دہلوی تک نے لکھا کہ یہ بات حد تواتر تک ثابت ہے، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ شرپسند ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اختلاف کوئی نہیں ہے۔ تواتر کا لفظ استعمال ہی اس وقت کیا جاتا ہے عالم اسلام میں جب روایت بالکل مستند ہو، تب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اتنے اصحاب اس کے راوی ہیں کہ اپ ٹو انفینٹی، لا تعداد، ان کے نام لکھے نہیں جا سکتے۔ یہ بہت کم لفظ آتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ علی جوف کعبہ میں آئے، کعبے کے بیچ میں آئے، کعبے کے سینٹر میں آئے، یعنی کائنات کا مرکز میرا مولا۔ جو کائنات کا مرکز ہو اسے ہی مولائے کائنات کہتے ہیں۔ تو اس سرزمین پر یہ گھرانہ آباد ہوا، یہ خاندان آباد ہوا، اور یہیں سے تہذیب کا آغاز ہوا، اور مکے ہی سے سب لوگ مائیگریٹ کر کے ادھر ادھر جب گئے تو دنیا وسیع ہوئی اور بڑی ہوئی۔ اسی لیے مکے کو ام القریٰ کہتے ہیں، آبادیوں کی ماں کہتے ہیں۔ چاہے ہندو ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کوئی ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، کوئی ہو، ہر ایک کا اصل وطن دیکھے تو مکہ ہے، اس لیے کہ آدم و حوا وہیں پر تھے، اور وہیں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم کی جو زندگی وہ 936 برس، بعض روایتوں میں 930 بھی ہے، بہرحال 900 سے اوپر ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں 40,000 اولاد آدم ہو چکی تھی، جو مختلف قبیلوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کے ادھر ادھر آباد ہونے لگی۔ اس لیے کہ عرب میں وہاں مکہ جو جگہ تھی وہاں پانی کی قلت تھی، اور انسان کی زندگی ہے پانی، لہذا اس کی تلاش میں جو ادھر ادھر گئے تو وہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ حضرت آدم کے وسیع حضرت شیز بنے، حضرت شیز کے بیٹے حضرت قینان ہوئے، اور حضرت قینان کے بیٹے حضرت حسقائیل ہوئے، اور حضرت حسقائیل کے بیٹے حضرت ادریس ہوئے، جن کا اصل نام اخنو تھا۔ ادریس اس لیے پڑ گیا کہ درس بہت دیتے تھے، وہ میں نے کل بات کر دی کہ انہوں نے باقاعدہ پتھروں کی شکل دی، خانہ کعبہ کو ایک کمرہ بنا دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو یہیں سے بلند کیا۔ وہ سفر صدیوں کا میں نے ذکر اہل بیت کے طفیل بڑی جلدی طے کیا، اور حضرت نوح تک میں پہنچ گیا تھا۔ آج چونکہ خاندان ابو طالب کا ذکر ہے، آل ابراہیم تک آدم اور نوح سب ہو گئے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شجرۃ الانبیاء، یہ لقب ان کا کس لیے پڑا کہ اب آگے جو بھی اولاد ہوگی وہ ابراہیم کی اولاد کہلائے گی انبیاء میں۔ لہذا 2 بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔
حضرت اسحاق سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا جو منتہا ہوا، اینڈ ہوا حضرت عیسیٰ پر. اس میں 70,000 پیغمبر آئے. حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ اولیاء اللہ کا سلسلہ چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بابل میں ہوئی. بابل یہ سب سرزمین عرب ہے، مگر حکومت کے لحاظ سے تقسیم ہو گئے یہ سارے خطے، تو لہذا الگ الگ نام بھی پڑ گیا، ورنہ ہے سرزمین عرب جو کل میں نے آپ کو بتایا کہ 30 لاکھ مربع کلومیٹر اس کا پورا ایک رقبہ ہے، ایک ایریا ہے. بہرحال سب کچھ سرزمین عرب میں. بابل عراق کی سرزمین، وہیں پر حضرت اسماعیل متولد ہوئے، حضرت ابراہیم، اور وہیں ان کی ولادت ہوئی. وہاں نمرود نام کا ایک جابر بادشاہ رہتا ہے. اس سے حضرت ابراہیم کا مناظرہ ہوا. وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں. اس غلط فہمی کو نوجوان بھائی دور کر لیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ نے سمندروں کو سن رکھا ہے، ہمارے جیسے قطرے کیا بیان کریں گے اور کیا بتائیں گے کہ کسی نے بھی، نمرود ہو یا فرعون ہو، کسی نے اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ انا اللہ، میں اللہ ہوں. رب ہونے کے لیے کہا ہے. انا ربکم الاعلی، یہ نعرہ تھا فرعون کا، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں. رب کے معنی پریزرور کے، پالنے والے کے، ڈومیسٹیکیشن کرنے والے کے، جو پالن پوشن کرے، اسے رب کہتے ہیں. تو لہذا ہر ایک نے اپنے آپ کو رب کہا کہ میں رب ہوں. نمرود بھی کہتا تھا کہ میں رب ہوں. تو جب اس نے اپنے آپ کو رب کہا تو حضرت ابراہیم بہرحال اس کی مخالفت کرتے تھے. اور جو بتکدہ تھا بابل میں، پہلا معبد، اس میں بت رکھے ہوئے تھے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی ایسا کوئی ویسا، کوئی ادھر کوئی ادھر. ابراہیم اس کی مخالفت کرتے تھے، لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. ایک دن سب کے سب عید منانے کے لیے شہر سے باہر گئے. سال میں ایک دن ان کا عید کا آتا تھا، اس میں وہ باہر گئے سب کے سب. شہر کے حضرت ابراہیم گئے نہیں، ان کا موقع غنیمت ہے. کھانا وانا لے کر کے اور وہ پہنچے وہاں بت کدے میں، اور پہلے بڑے بت سے کہا کھا. اب وہ کیا کھاتا غریب، وہ تو خود سوچ رہا ہے کہ ہم کو تو زبردستی بیٹھا دیا ہے یہاں. کہا کھا، خاموش. دوسرے سے کہا کھا، خاموش. تیسرے سے کہا کھا، خاموش. کہا جب تم کچھ کھا ہی نہیں سکتے ہو تو بس اب تمہاری سزا یہ کہ تم کو توڑ دیا جائے گا. سب کو حضرت ابراہیم نے کسی کو نہیں چھوڑا، صرف ایک کو چھوڑ دیا، بڑے والے کو، اور سب کو توڑ تاڑ کے برابر حضرت ابراہیم نے کر دیا. اور کلہاڑی اور رسی بڑے والے کے گلے میں لٹکا دی. واپس چلے آئے. شام کو جب عید کا پورا جشن ختم ہو گیا، ان لوگوں کو اب یہ سوجی کہ اپنے اپنے گھر چلنا چاہیے. اب جو وہاں سے صاحب اپنے گھر پہنچے تو کہا کہ پہلے اپنے معبد چلیں گے، وہاں دیکھتے ہیں کیا حال ہے. وہاں گئے تو دیکھا کہ کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہے، کسی کا منہ ٹوٹا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی. یہ کیا ہوا ہمارے خداؤں کا؟ یہ حشر ہمارے خداؤں کا کس نے کیا؟ اس میں کسی نے کہا کہ وہی آزر کا بھتیجا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، وہی یہ کر رہا ہے، وہی ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے، اپنا ایک نیا دین بتاتا ہے، اسی کا یہ کام ہے. سارا مجمع احتجاجی جلوس کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے توڑا ہے ہمارے بتوں کو. توجہ رکھیے گا، دیکھیں یہ تاریخی منزلیں ہیں، اور خطبہ کے لیے سب سے بڑی دقت یہ ہوتی ہے کہ جب تاریخی بات ہوتی ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، مگر مجھے تو کچھ پہنچانا ہے، اور آئے گا نتیجہ بھائی، اس کا تو میں ذمہ دار ہوں. ایسے ہی ہوا میں بات کر کے جانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کم سے کم ایک پوری تاریخ تو سامنے آئے. کہ کہا تم نے توڑا ہے. کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہا کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں. چلو ہمارے ساتھ. پکڑ کے لے گئے. حضرت ابراہیم نے کہا اب یہ تقیہ تھا، اور یہ تقیہ بھی فقط جان بچانے کے لیے نہیں تھا بلکہ دین حق پہنچانے کے لیے تھا. تقیہ کے مفہوم کو سمجھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہی جو بڑا والا ہے دیکھو یہ صحیح سلامت ہے، اسی نے ان سب کو توڑ دیا ہے، اسی کے گلے میں رسی بھی ہے، کلہاڑی بھی ہے. کیا بے وقوف بناتے ہو ہمیں؟ کہا کیوں؟ کہا یہ کیا بتائے گا؟
کہ یہ کیا بتائے گا؟ وہی حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا کہ یہ کیا بتائے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب یہ تمہاری مشکلیں ہی نہیں حل کر سکتا، تمہارے سوالات کے جواب ہی نہیں دے سکتا، تو یہ خدا کیسے ہے؟ یہ کیسا خدا ہوا؟ بہرحال وہ ہر دھرم تھے، ان کو نہیں ماننا تھا، نہیں مانی انہوں نے بات، ان کا ہم نہیں مانتے، اب تم کو سزا دی جائے گی، چلو نمرود کے پاس۔ اور نمرود کے پاس لے کر کے قرآن مجید میں باقاعدہ تاکید کی گئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے حبیب اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، ذکر کرو۔ ہم نے اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق بھی تھے، سچے بھی تھے، اور نبی بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اب نمرود کے مقابلے میں آئے تو نمرود بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم سے کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا میرا رب ایسا ہے اور میرا رب ویسا ہے، تم خدا نہیں ہو۔ کہا نہیں، میں ہی رب ہوں۔ رب کے معنی پالنے والے کے ہوتے ہیں۔ کیا یہ باغات میرے نہیں؟ کیا یہ زمینیں میری نہیں؟ کیا یہ ملک میرا نہیں؟ کیا یہ اناج میرا نہیں؟ کیا میں تمہیں کھانے کو نہیں دیتا؟ کیا میں تمہیں پہننے کو نہیں دیتا؟ کیا میں تمہیں رہنے کو نہیں دیتا؟ بھائی یہی تو مفہوم ہے رب کا، میں ہوں رب، میں ہوں رب۔ حضرت ابراہیم نے مسکرا کے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ اکبر، اب میں کیا کروں؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آؤں گا، ابھی ایک منزل ہے، مگر ذرا سن لیں کہ جیسے ہی یہ کہا نا یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام کون سا بڑا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قید خانے میں ایک پڑا ہوا تھا، اسے نکلوایا، کہا جا تو آزاد ہے۔ کہا دیکھ یہ مرنے والا تھا، اسے میں نے زندگی دے دی۔ بازار سے ایک بے گناہ کو پکڑوایا، اسے قتل کروا دیا، کہا یہ زندہ تھا، میں نے اسے موت دے دی۔ میں ہوں رب، میں ہوں رب۔ اچھا اب یہاں پہ ایک بات تو رکی جائیے، کیا کروں، مطلب میری خطابت کے ساتھ خیانت ہے بھائی، حق نہیں ادا ہوگا۔ کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ قرآن ہے، میں اپنے گھر سے کوئی روایت لے کے آیا ہوں۔ قرآن میں کہا ابراہیم نے دلیل کیا دی کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس میں سے ایک بات تھی جسے آگے چل کے عیسیٰ نے پورا کر دیا۔ ارے بھائی آپ نے غور ہی نہ کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک بات تھی جسے آگے چل کے عیسیٰ نے پورا کیا۔ کیا پورا کیا حضرت عیسیٰ نے؟ مردے کو ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا، تو عیسیٰ نے زندگی دے دی، زندگی دے دی۔ مگر اگر کوئی، اب عجیب بات ہے، ایک بات پوری کی نا، زندہ کر دیا، مگر موت کا اختیار عیسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے، عیسیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ارے قیامت ہو گئی، ابراہیم نے ایک دلیل قائم کی نمرود کے دربار میں، آگے چل کے عیسیٰ نے ایک دلیل بیان کی، اپنے سے صادر کی، تو ایک قوم ایسی نکلی جس نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو جو ایک بات پوری کرے اسے اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا۔ تو ذرا سوچو جو دونوں باتیں پوری کر دے، جو دونوں باتیں پوری کر دے، جو دونوں باتوں کو پوری کرے، زندہ کو مردہ کر دے اور مردہ کو زندہ کر دے، زندہ کی نماز جنازہ پڑھائے، مار کے نہیں قبلہ۔ یہ تو نیت ہے، فقط ارادہ ہے۔ آخری اب مجلس میں بتاؤں گا کہ نیت کا کمال کیا ہے، آل محمد کی نیت کا کمال کیا ہوتا ہے۔ فقط نیت کی ہے، تھا زندہ، مردہ ہو گیا۔ تو جس نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا وہ نصارہ ہو گئے، جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا وہ نصارہ ہو گئے، اور جنہوں نے علی کو خدا سمجھ لیا وہ نصیری ہو گئے۔ منزل عجیب و غریب ہے۔ بہرحال تو وہ کہتا ہے یہ کام تو میں نے بھی کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اب کیا دلیل، اب حضرت ابراہیم اور کیا دلیل دیں گے؟ حق کی طرف سے چن کے آئے ہیں بھائی، مذاق بات ہے۔ ایسی دلیل دی کہ بس اللہ کی پناہ، کہتے ہیں ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔
یہ ایسی بات تھی کہ قرآن کہتا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کفر مبہوت ہو کے رہ گیا کہ ارے یہ کیا دلیل دے دی ابراہیم نے، اب کیسے ثابت کروں؟ ہائے ہائے، ارے وہاں کوئی نصیری نہیں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابراہیم نے جو دلیل دی ہے، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے کہ یاتی بالشمس من المشرق، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ علی نے یہ بھی کر کے دکھایا، ڈوبتے ہوئے آفتاب کو مغرب کی آغوش سے نکال کے مشرق کے دامن میں پہنچا دیا۔ اس پر آپ خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین سے، واعظین سے، مبلغین سے بہت سی دلیلیں سنا کرتے ہیں، مجھے اس پر بحث نہیں کرنی ہے۔ یہ ایسے فضائل ہیں کہ سب سے پہلے ہم ہی علی کو خدا تسلیم کر لیتے نعوذ باللہ، مگر جب علی نے اپنی سچی زبان سے کہہ دیا کہ میں خدا نہیں تو نہیں، سلامت رہیں۔ دل کی گہرائی سے جوش ایمانی کے ساتھ ورنہ ان کے فضائل کی حقیقت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم چھوٹے موٹے لوگ کیا ان کے فضائل بیان کریں گے؟ یہ تو ہم اپنی نجات کا سامان کر رہے ہیں۔ ان کے فضائل اگر سننا ہے تو سلمان کی محفل میں جاؤ، ابو ذر کی محفل میں جاؤ، مقداد کی محفل میں جاؤ، انبیاء کی محفل میں جاؤ، وہاں سنو ان کے فضائل۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا بساط ہے؟ وہ تو بس مولا قبول کر لیں، یہی اپنے لیے بہت ہے، یہی شرف ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، مبہوت ہو کر رہ گیا کفر۔ اب یہاں پر ذرا سا رکیے، دو لفظ ہیں قرآن میں، ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تسخیر۔ مولا نے آفتاب کو پلٹایا، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ کا واقعہ ہے۔ بابل کی سرزمین سے گزر رہے تھے، صفین کی جنگ کے بعد صاحب ینابی المودت علامہ شیخ سلیمان قندوزی مفتی الحنفی، مفتی اعظم قسطنطنیہ کہتے ہیں کہ گزر رہے ہیں مولا بابل کی سرزمین سے، صفین کے بعد واپس ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جلدی نکلو اس زمین سے، اس زمین پر اس وقت ولی خدا کے لیے نماز پڑھنا مناسب نہیں، نکلو عبور کرو۔ مولا کا ایک صحابی کہتا ہم بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہے تھے، بالکل ہوا سے باتیں کر رہے تھے، مگر نکلتے نکلتے آفتاب مغرب کی آغوش میں چلا گیا۔ میں نے کہا مولا ظہر کی نماز، میرے مولا نے کہا وضو کے لیے پانی لاؤ۔ سواری سے اترے، کہا وضو کے لیے پانی لاؤ۔ وہ کہتا میں نے وضو کے لیے پانی رکھا، علی نے جیسے ہی ہاتھ پر پانی ڈالا، ڈالتے ہی میرا مولا کہتا کمزور عقیدے والے مجھے نہ دیکھ آسمان کو دیکھ۔ ہائے ہائے، مجھے نہ دیکھ آسمان کو دیکھ۔ وہ کہتا جیسے ہی میں نے آسمان کو دیکھا کہ آفتاب علی کے ادھر ہاتھوں میں حرکت ہو رہی ہے، پانی گر رہا ہے، ادھر آفتاب مشرق کی آغوش مشرق کے دامن میں جا رہا ہے، مغرب سے نکل کے مشرق کے دامن میں جا رہا ہے۔ مولا نے نماز پڑھی، جیسے ہی نماز تمام کر لی پھر میرے مولا نے کہا دیکھ آسمان کو۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے اب جو آسمان کو دیکھا تو دیکھا فوراً مغرب کی آغوش میں جا رہا تھا، مغرب کی آغوش میں جا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ علی کی تسخیر ہے۔ بھائی بہت توجہ رکھیے گا، یہ علی کی تسخیر ہے، علی کو اللہ نے یہ قدرت دے رکھی ہے۔ بھائی پوری توجہ ہے عزیزان گرامی، کوئی علی کو کیا سمجھے گا؟ علی کا غلام سمجھ میں نہیں آ سکتا، علی کا غلام بلال سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جملہ سنیے گا، ہم کہتے ہیں کہ علی نے اشارہ کیا تو آفتاب پلٹ گیا، لوگوں نے کہا حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا۔ اما امام کو کوئی کیا سمجھے گا؟ غلام کو نہیں سمجھ سکتے، وہ بلال ہے۔ جب بغیر بلال کے اذان دیے ہوئے آفتاب نکل نہیں سکتا تو علی کے بغیر نماز پڑھے ہوئے آفتاب ڈوب کیسے سکتا ہے؟
ان کے فضائل کو، ان کی اہمیت کو، ان کے در کا غلام ایسا ہے نہ دے اذان تو اللہ کہے گا آج قیامت تک نہیں نکالوں گا سورج کو، نہیں نکلے گا۔ یہ ہے منزلیں۔ کوئی کیا سمجھے گا اس خاندان کو، اور کوئی کیا سمجھے گا اس خاندان کے رتبے کو۔ عزیزوں عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے۔ ایک لفظ تسخیر اور ایک لفظ تقدیر۔ تقدیر کیا ہے، تسخیر کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میں نے تسخیر میں دیا شمس کو، قمر کو۔ اب کیا انسانوں کے لیے ایسا ہوتا ہے؟ یہ کس کے لیے اللہ بات کر رہا ہے؟ عام انسانوں کے لیے۔ قرآن کے ترجمے میں ڈنڈی مت مارا کرو اور ایسے سمجھایا بھی مت کرو۔ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ کیا ہم نے آفتاب کو تمہاری تسخیر میں دے دیا؟ چاند کو تمہاری تسخیر میں دے دیا؟ ہوتا ہے۔ مجھے حیدرآباد سے یہاں، مجھے حیدرآباد آنا تھا لکھنؤ سے، فلائٹ چھوٹ جاتی میری، ٹکٹ لیے بغیر آتا، فلائٹ پر بیٹھے بغیر آتا، ارے میری تسخیر میں ہے آفتاب، روک لیتا اسے، نہیں جائے گا، دن بڑا ہو جائے گا، پہنچ جاؤں گا حیدرآباد، چاہے فلائٹ سے پہنچوں یا ٹرین سے۔ ہوتا نہیں، ساری مولویت چلی گئی ہوتی، نہ وظیفہ نہ دعائیں، ایک فون ہوتا بانی مجلس کو، بھائی فلائٹ چھوٹ گئی، فلائٹ چھوٹ گئی۔ کس کی تسخیر میں دے دیا آفتاب؟ کس کی تسخیر میں دے دیا مہتاب؟ دیکھو تو تاریخ کے دامن میں تعصب کی عینک اتارو تو تب دکھائی دے گا کس کی تسخیر میں ہے آفتاب۔ علی ہے جو آفتاب کو پلٹا رہے ہیں، نبی ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں۔ یہ ہے تسخیر کہ جب چاہے، یعنی تسخیر کے معنی کنٹرولنگ ایتھارٹی، کنٹرولنگ پاور جو دے دیا جائے قدرت کی طرف سے۔ جب چاہو آفتاب کو پلٹاؤ، جب چاہو مہتاب کے ٹکڑے کرو، جب چاہو ستارہ بلا لو، سب تمہارے صدقے میں ہے، سب تمہارے صدقے میں۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ایک معین اور ایک ٹھہری ہوئی چیز جو تقدیر ہے وہ ہے، اس تقدیر کو بدل دینا تسخیر ہے۔ آفتاب کی تقدیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے ان الشمس تجری مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ توجہ رکھیے گا، ان الشمس مستقر لہا، سورج اپنے ایکسس پر، اپنے پوائنٹ پر، اپنی دھری پر، اپنے مرکز پر مستقر ہے، گھوم رہا ہے۔ اب سائنس کیا کہہ رہی ہے اس سے مجھے نہیں مطلب ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے سورج اپنے ایکسس پر، اپنے پوائنٹ پر روٹیٹ کر رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تیرے عزتوں والے اور علم والے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ یعنی یہ سورج کی تقدیر ہے کہ اپنے ایکسس پر گھومے گا، مشرق سے دکھائی دے گا نکلتے ہوئے، مغرب میں ڈوب جائے گا۔ یعنی مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، یہ سورج کی ہے تقدیر، اور اس تقدیر کو بدل دینا ہے تسخیر۔ بھائی خدا کے لیے جاگیے، میں بڑی محنت کر کے ایک بات کہنے لگا ہوں، اس تقدیر کو بدل دینے کا عمل کہلاتا ہے تسخیر۔ تقدیر یہ ہے کہ مغرب میں ڈوبے گا، مشرق سے نکلے گا، یہ چیز بدل جائے، اسے کہتے ہیں تسخیر۔ اس تقدیر کو بدل دیا جائے، یہ ہے تسخیر۔ اللہ نے کہا علی تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، یا علی تو ید اللہ ہے۔ میں نے تقدیر سورج کی یہ بنائی ہے کہ یہ مشرق سے نکلے گا، مغرب میں ڈوبے گا، مگر سخر لکم الشمس، مگر میں نے تیرے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا ہے، تو جب چاہے مغرب سے نکال۔
روشنی میں آفتاب کی تقدیر بدل رہے تھے. میرے مولا شاید میں بات نہ پہنچا سکا. بھیا علی خدا کے لیے پوری طریقے سے بیدار ہو جائے. قرآن کی روشنی میں میرا مولا علی آفتاب کی تقدیر پلٹ رہا تھا. جملہ ضائع نہ جانے پائے. آفتاب کی اے پروردگار یہ علی کے ہاتھوں سے آفتاب کی تقدیر کیوں پلٹائی؟ کیونکہ میں جانتا ہوں ان انسانوں کو میں نے خلق کیا ہے. میں ان کی نیتوں سے واقف ہوں, میں ان کی طبیعتوں سے واقف ہوں, میں ان کی ذہنیتوں سے واقف ہوں. کل کو ان کے حالات اچھے رہیں گے تو کہیں گے ہماری تقدیر, برے ہو جائیں گے تو کہیں گے ہماری تقدیر. یہ تو تقدیری پھوٹی تھی, ہماری قسمتی پھوٹی تھی, ہماری تقدیری خراب تھی. ہم کرتے کیا؟ اس لیے علی کے ہاتھ سے آفتاب کی تقدیر پلٹوا کے میں نے دنیا کو یہ درس دیا کہ اگر تقدیر بنانا ہے تو اس دروازے پہ آنا. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. مولا سلامت حیدری. مولا سلامت رکھے. دعا میں یاد رکھے, محبت سے دعا میں یاد رکھے. اگر تقدیر بنانی ہے تو اس دروازے پہ آ جانا. اگر بگڑا ہوا مقدر سنوارنا ہے تو اس در پہ آ جانا, اس در پہ آ جانا. اسی لیے تو شاعر نے کہا قسمت کا لکھا تو مجھے مل جائے گا مولا, وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے, جو مقدر میں نہیں ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کون سمجھے گا ان کی عظمت کو, ان کے مرتبے کو؟ علی نے آفتاب کی تقدیر پلٹی. یہ خاندان وہ ہے جو تقدیر بدلنے کا کام کرتا ہے. قبلہ تقدیر بدلنے کا. باپ آفتاب کی تقدیر پلٹ رہا تھا, بیٹا راہب کی تقدیر بنا رہا تھا. حیرت کیا ہے اس میں پریشانی کیا ہے؟ قرآن میں جھانک کے تو دیکھو, آل محمد کے فضائل ملیں گے. اور قرآن مجید کی آیتوں کو زیرکی کے ساتھ اگر پڑھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے تو نتیجوں کے گوہر برآمد ہوتے ہیں. تعصب کی اینک لگا کے نہیں پڑھا جاتا. قرآن سمجھی میں اس کی آتا ہے جس کے دل میں علی ہوتا ہے. اس کے دل میں علی ہوتا, اس کی سمجھ میں آتا. تو حضرت ابراہیم نے جو دلیلیں دی, آگے آنے والے زمانے کے لیے ولی اعظم نے اسے اپنے لیے محفوظ کیا. اس کے بعد یہ منزل ہے کہ وہ ابراہیم مناظرہ جیت گئے, فتح کرے. شیعہ ابراہیم کو اللہ نے کیا کہا قرآن میں جانتے ہیں؟ اے ہائے میں کیا کروں. ابراہیم کو اللہ نے خالی نبی نہیں کہا, صدیق نہیں کہا, خالی امام نہیں کہا, کچھ اور بھی کہا. کیا؟ سورہ والصفات وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم تو شیعہ تھے. شیعہ ہمیشہ مناظرہ جیت جاتا ہے. یہ تاریخ ہے قبلہ, یہ تاریخ ہے. شیعہ تھے, مناظرہ فتح کر دیا.
मुनाजरा जीत गए, हो गई बात। कहा इन्हें आग में फेंक दो। अब देखिए जब नहीं जीते तो सजा भी क्या दे रहे हैं, आग में डाल दो। एक आदमी के लिए कायनात में एक तन्हा मुवहिद है, तौहीद परस्त है, अल्लाह का चाहने वाला है, और उसके लिए आग कितनी रोशन की जा रही है, महीनों आग रोशन हो रही है। रोशन हो गई तो उसकी लपटें एक एक मील, कई मील तक जा रही थी। अब रोशन तो कर दी, इब्राहिम तो कूदने को तैयार है, मगर डाले कौन? तो ऐसे शैतानी फेल को अंजाम देने के लिए भी शैतान ने ताउन किया। उसने कहा ऐसा करो, मिंजनीक बनाओ। ये जो मिंजनीक है ना, ये बिल्कुल तोप की शक्ल की है। आपके शहर में मुश्किल नहीं है। अभी मैं किले की इमाम बारगाह की तरफ, आशुर खाने की तरफ जा रहा था, तो वहाँ तोप देखी मैंने लगी हुई, बाकायदा वो गोला। तो वो मिंजनीक पर उसी शक्ल में, उसमें एक फोर्स लगाया जाता था। अब बहुत दूर से जब फोर्स लगता था तो वो चीज़ जो भी मिंजनीक में होती थी बहुत दूर जाती थी। लिहाजा उसने कहा कि वो मिंजनीक बना दो, उसमें इनको डाल दो, वहाँ से फोर्स लगा करके इनको फेंको, बस फिर देखना। ये तोप शैतान की ईजाद है। उसने कहा आप देखना। यही चीज़ थी जिससे हज्जाज इब्न यूसुफ ने खाना काबा पर हमला किया था, और हसीन इब्न नमीर मलून ने खाना काबा को जलाया था। ये पूरी तारीख है खाना काबा की। बहरहाल अजीजों, फेंका गया हजरत इब्राहिम को। इब्राहिम है इश्क खुदा के मतवाले, है जो आग की तरफ जा रहे थे तो जिब्रील तड़प गए। कहा मालिक एक ही तो तेरा चाहने वाला था, उसे भी ये आग में डाल रहे हैं। मालिक तू इजाजत दे। ये जिब्रील का मिजाज है, मालिक तू इजाजत दे तो जाऊं मदद के लिए। अल्लाह ने कहा जाओ जिब्रील, अगर मदद तलब करे तो कर दो। जिब्रील पहुंचे, इब्राहिम आग की तरफ जा रहे हैं। जिब्रील ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, कैसे आए? कहा मदद चाहिए। हजरत इब्राहिम ने कहा मदद तो चाहिए मगर तुझसे नहीं, जिससे चाहिए वो खूब जानता है। अब यहां पर क़िबला अजीब बात है, इब्राहिम इमाम हैं। अल्लाह करे मेरा जुमला आपके अज़हान आलिया के हवाले हो जाए, मैं इसकी ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा, सिर्फ एक जुमला कहूँगा। ये इमाम की फितरत है, ये इमाम की कुदरत है, ताकत है, और ये इमाम का जज्बा होता है कि बला के हंगाम में जब वक्त आखिर सामने होता है और कज़ा मुंह को खोले हुए खड़ी रहती है, उस वक्त भी इमाम फरिश्ते की मदद नहीं लेता, चाहे वो इब्राहिम हो या हुसैन। ये इमामत का मिजाज है क़िबला। इसीलिए तो इब्राहिम ने अपनी नस्ल में इमामत को मांगा था। कहा नहीं, जिससे मदद चाहिए वो जानता है, खूब जानता है। फेंक दिए गए आग में। अब परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ये आग ठंडी हो जा। ये कुरान की फसाहत और बलागत है क़िबला, कि आगे खाली अगर इतना ही कह देता कि ठंडी हो जा तो कितनी ठंडी हो जाती कि माज़ल्लाह खलीलुल्लाह ही ठंडे हो जाते। लिहाजा ठंडी हो जानी, व सलामन अला इब्राहिम, इतनी ठंडी हो कि इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। तारीख कहती है कि अल्लाह ने ये कहा, इब्राहिम ने अपनी मोहब्बत के फूल से, अपनी मोहब्बत की खुनकी से आतिश नमरूद को गुले गुलजार कर दिया। इश्क़ इलाही के फूल खिल गए हर तरफ। ये इब्राहिम के अकीदे का कमाल था, अल्लाह पर और उसकी ज़ात पर भरोसा था। अब मैं क्या कहूँ, तारीख कहती है, तारीख, कि वो रस्सी जिससे इब्राहिम बांधे गए थे,
जकड़े गए थे वो रस्सी तक जल गई, इब्राहिम के जिस्म को एक खराश भी नहीं आई। साहिबाने इशारत के लिए इशारा काफी, और कुरान का काम भी है कि लतीफ इशारे करता है। इशारों के जरिए मंजिल मकसूद तक पहुंचना यही ईमान है, यही ईमान है। क्या कह रही तारीख? जिस रस्सी से जकड़े गए थे इब्राहिम, वो रस्सी इब्राहिम की जिल्द में, उनके गोश्त में उतर गई थी। रस्सी जल गई, इब्राहिम के जिस्म को खराश नहीं आई, एक दाग नहीं आया। हुजूर इस वक्त रस्सी से ज्यादा कोई चीज नबी से करीब थी? भाई अब मैं लखनऊ से आया हूं तो मुझ पर तो लखनऊ कुछ कुछ सवार ही रहेगा। रस्सी जो इब्राहिम के गोश्त में उतर गई थी वो रस्सी जल गई। जनाब आली वो रस्सी जल गई। तारीख तो आप ही लिख रहे हैं, हमने तो सिर्फ वरक़ उलट दिया है और तो कुछ नहीं किया है। तारीख आपकी लिखी हुई, रस्सी जल गई, इब्राहिम बच गए, इब्राहिम के जिस्म को खराश नहीं आई। रस्सी से ज्यादा कोई चीज उस वक्त नबी से करीब थी नहीं थी, मगर आग जानती है किसे जलाना चाहिए, किसे बचाना चाहिए। ये आग बेहतर जानती है कौन जलेगा कौन बचेगा। कोई हो कितना ही करीब नबी से, अगर अली की विलायत नहीं है तो जलेगा, जहन्नम छोड़ेगा नहीं उसे। काबे में दफन हो जाए, काबे में दफन हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है उसका। मस्जिद सर पर उठा ले, कुछ नहीं होने वाला है। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबता अमलुहु, अगर तुमने ईमान से इनकार किया तो तुम्हारे अमाल हब्त हो जाएंगे। कुरान पढ़ते हो फिर भी नहीं समझ में आता। जब अल्लाह कह रहा है कि ईमान से इनकार अमाल को हब्त कर लेता है, तो कोई अगर कुल्ले ईमान से इनकार करे, कोई चारा है उसका? कहाँ जाएगा? आखिरत में उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। अब जो बच गए तो कुछ लोग जरा सा मुनक़लिब हुए, नहीं नहीं ये है अल्लाह का सच्चा नबी। कुछ लोगों का नहीं नहीं ये मोजज़ा नहीं है, ये तो जादू है, हम नहीं मानते, हम नहीं तस्लीम करते। बहरहाल ये खलफशार शुरू हो गया। इब्राहिम से कहा गया इससे पहले कि हमारे दीन से लोग पलट जाएं, चले जाएं, इब्राहिम को कहो हिजरत करें, जाएं, बाहर जाएं, हम इनको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिजरत करके हज़रत इब्राहिम कनान आए, जिसे अंग्रेज़ी में कैनन कहते हैं। कनान में बीबी हाजरा से उनका अक़्द हुआ और फिर हज़रत इस्माइल की विलादत हुई, और फिर अल्लाह का हुक्म ये हुआ कि अब आप यहाँ से हिजरत करके मक्के चले जाएं, और वहीं अपनी ज़ौजा को और अपने बेटे को छोड़ दें मेरे हुक्म से। ये एक तहजीब की बुनियाद रखी जा रही, चूँकि मक्का गैर आबाद हो चुका था, अल्लाह को फिर उसे आबाद करना था। अब हज़रत इब्राहिम जब वहाँ पहुँचे हैं तो कुछ एक दो बातें हैं तफसीली, इंशाअल्लाह वो कल बयान करके और फिर उस शजरे तक हम बड़ी तेज़ी से आ जाएंगे। सिर्फ एक हस्ती का, क्योंकि ख़ानदान अबू तालिब का जिक्र है तो खाली बात की बातें नहीं होंगी, पहले की भी बातें होंगी, ताकि समझ में आए कि ये ख़ानदान क्या। तो हज़रत क़ुस्सा का हम जिक्र करेंगे। हज़रत क़ुस्सा जिनका असल नाम ज़ैद था, हज़रत हाशिम के ये जद थे, जद्द अमजद, इनका हम जिक्र करेंगे और वहाँ से कुछ नताइज देंगे, और फिर वही शजरा बयान होगा कि ख़ानदान अबू तालिब में मौला अली से लेकर या इमाम आखिर तक जो एक पूरा तैयब व ताहिर और पाक व पाकीज़ा शजरा है, जिसको अल्लाह ने हर तरफ से पाक रखा है, उसका हम
ذکر کریں گے۔ یہ ہے خاندان ابو طالب، یہ آل ابراہیم ہے، یہ آل ابراہیم ہے، یہی آل ابراہیم ہے اور یہ آل عمران ہے۔ آگے چل کے جو نسل ہے وہ آل عمران، کیونکہ عمران ایک بلند ہستی آ گئی تو لہذا اب آل عمران، آل ابو طالب، اس کا ذکر۔ دیکھیے سرکار ابو طالب آل ابراہیم میں، یہ بات طے شدہ ہے، اور اللہ نے کہا ہم نے چن لیا ابراہیم کی آل کو۔ کیوں چنا وہ کل، کہ ابراہیم کی آل کو چننے کی بات اللہ نے کی کیوں؟ آدم کی آل کا ذکر نہیں کیا، نوح کی آل کا ذکر نہیں کیا، ابراہیم کی آل کا ذکر کیوں کیا؟ یہ انشاءاللہ کل۔ مگر ایک بات سنتے جائیں اور بس یہیں پر تمام ہے تقریر۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے سنا، یہ طے ہے۔ میں پچھلے سال شجرہ بیان کر چکا، حضرت آدم سے لے کر کے ایک ایک نام میں نے گنایا تھا، اور اس میں 70-80 نام تھے، اور حضرت ابو طالب تک میں گیا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جن کا تاریخ میں نام عبد مناف ہے، قرآن کی زبان میں ان کا نام عمران ہے، یہ ابو طالب آل ابراہیم میں ہے، بات طے شدہ ہے، ابراہیم کی اولاد۔ آپ کہیں گے ابو لہب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جیسے نوح کا بیٹا لیسا من اہلک ہو گیا، ارے کیا کہنے بھائی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ویسے ہی یہ بھی اہل سے یوں خارج ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، نکل گیا وہ باہر چلا گیا۔ مسلم ہے حضرت ابو طالب آل ابراہیم میں۔ جملہ سنیے گا، آج دنیا بحثیں کرتی ہے کہ یہ کیسے اور کیسے ایمان لائے، تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، دنیا بھر کی بحثیں۔ میں نے تو کبھی سرکار ابو طالب کے ایمان کے دلائل نہیں دیے، ہمیشہ ان کے فضائل سنائے، ان کے اشعار سے قرآن کی آیت کی مطابقت کی، یہی میرا موضوع رہا اور میرا پیارا موضوع رہا ہے۔ مگر ایک بات کہوں گا عزیزان گرامی، ہم نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے۔ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے۔ ختم کہاں ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی، بولا تو کرے، محمد و آل محمد، یہی ہے نا؟ شروع ہوئی بسم اللہ سے، بسم اللہ کے نقطے میں علی، ختم ہوئی آل محمد کے درود پر، ابتدا میں بھی اہل بیت، انتہا میں بھی اہل بیت، اہل بیت سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ امام شافعی بھی کہہ گئے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن فی انزلہ، اے اہل بیت محمد آپ کی محبت کو فرض من القرآن فی انزلہ، اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ کفاکم من عظیم القدر انکم، اور آپ کی قدر و منزلت کے لیے کفا، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وَمَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، جس نے آپ پر درود نہیں بھیجا اس کی نماز ہی نہیں۔ قبول وبول کا چکر نہیں، نماز ہی نہیں قبلہ، نماز ہی نہیں، نہ قیام، نہ قعود، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قرات، نہ نیت، کچھ نہیں، نماز ہی نہیں۔ یعنی روح ہے آل محمد پر درود، نماز کی روح ہے، جس نے آپ پر درود نہ بھیجا اس کی نماز ہی نہیں، نماز ہی نہیں۔ اللہ کیا کروں؟ یعنی سب مانتے ہیں کہ اہل بیت پر درود بھیجے بغیر نماز نہیں ہوتی، سب مانتے ہیں، لہذا سب پڑھتے بھی ہیں، خالی ہم ہی نہیں۔ ہم ہیں ذرا شارٹ کٹ والے، جنت جانا ہے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، کوثر جانا ہے شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جس نے نقطے میں قرآن سمیٹا، لہذا ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ دیکھا کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے اگر منزل مقصود تک پہنچ جائیں تو لمبا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا؟ بات آئی درود کی، ہم نے حضور سے پوچھ لیا، حضور نے کہا مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو، ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہماری درود ہو گئی، ہم نے صلوات بھیج دیا، مطمئن ہو گئے۔ مگر ہمارے اور بھائی وہ جب درود بھیجتے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی، ہاں
یہ قبلہ ان کا ظرف ہے، بڑی لمبی چوڑی پوری باقاعدہ کیا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہ اکبر، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اللہم بارکتا محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کتنی بڑی درود ہو گئی ہے؟ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر جیسے تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ ان کی آل بتانے کی ضرورت ہے، آل ابراہیم میں ابو طالب ہے نا؟ ارے بھائی خدا کے لیے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، جیسے تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور ان کی آل پر، پروردگار برکت نازل کر محمد و آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل کی ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ یہ درود کم سے کم مسلمان 5 وقت اپنی مسجد میں تو ضرور کہتا ہے۔ اب آل ابراہیم میں ابو طالب تک سب آ گئے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ عجیب دوہری پالیسی ہے۔ مسجد میں درود بھیجتے ہو، باہر نکل کے ایمان پہ پیسے کرتے ہو۔ زندہ آباد یا علی محمد والے یا علی سبحان اللہ، لاکھوں سے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مسجد میں درود ہے، باہر نکل کے ایمان پر بحثیں ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ میدان کی بات تو آپ کو سنائی نہیں دیتی، حجرے کی بات آپ کو سنائی دی، کلمہ نہیں پڑھا۔ پڑھا کیوں نہیں؟ جا کے دیکھیے عبداللہ الخنیزی نے اپنی کتاب ابو طالب مومن قریش میں مختلف حوالوں کے ساتھ، اور شیخ سائم چشتی جو پاکستان کے رہنے والے، انہوں نے اپنی کتاب عیون المطالب فی اثبات ایمان ابو طالب کی دوسری جلد میں لکھا کہ سرکار ابو طالب نے آخری وقت میں یہ کلمے اپنی زبان مبارک پر جاری کیے، یا شاہد اللہ علی فاشہد انی علی دین النبی الاحمد، پروردگار تو گواہ رہنا میں محمد کے دین پر ہوں، میں محمد کے دین پر ہوں۔ ابو طالب نے اپنے اسلام کا گواہ مکے کے کسی بنی بقال کو نہیں بنایا ہے، اللہ کو بنایا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، ہوش کے ناخن لو، یہ خاندان کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، کلمہ پڑھوانے۔ میں یاد رکھیں محبت، دعا میں بس بس مولا آپ کو سلامت رکھے، زندہ رہیں، سلامت رہیں جب تک مولا کا ظہور نہ ہو جائے۔ یہ خاندان کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، کلمہ پڑھانے آیا تھا۔ یہاں اقرار اسلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اقرار اور کریں گے، ان کے گھر کی بات ہے، ان کے گھر کی بات ہے بھائی۔ دین ان کے گھر میں پروان چڑھا، شریعت ان کے گھر میں پھلی پھولی، کون سمجھے گا ان کے مرتبے کو؟ اس خاندان کے مرد ہوں
یا اس خاندان کی عورتیں ہوں، یکتا روزگار ہیں، چاہے وہ فاطمہ بنت اسد ہوں، چاہے وہ شہزادی معصومہ کونین ہوں، چاہے وہ شہزادی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا ہوں، اور چاہے وہ حسین کی معصوم سکینہ ہو۔ شبیر کا سرمایہ تسکین سکینہ، شبیر ہے قرآن تو یاسین سکینہ۔ ذرا سوچئے کہ وہ حسین جس سے کائنات کے رسول کو سکون قلب حاصل ہو، اس حسین کو جس سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ کل شہزادی معصومہ کونین کے مصائب پڑھے تھے اور وہاں سے رب دیا تھا بی بی سکینہ کا۔ میں نے پوچھا اپنے بزرگ جناب خورشید صاحب سے، انہوں نے کہا کہ بی بی کے مصائب پڑھ دیجئے۔ میرا بھی دل کر رہا تھا۔ عزاداروں، کیا کہوں میں، حسین کہتے ہیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، خدا ہماری ماؤں کی گودیاں آباد رکھے بی بی رباب کے صدقے میں۔ رباب کا تو کچھ نہیں رہا، سب ختم ہو گیا، مانگ بھی اجڑ گئی، گود بھی اجڑ گئی۔ ایک بیٹا تھا کربلا میں شہید ہو گیا، ایک بچی تھی جو شام میں ساتھ چھوڑ گئی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، کربلا سے جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو پورے 1 سال تک اہل حرم قید رہے، اور ادھر بی بی سکینہ کی شہادت کی خبر اہل شام نے سنی، یزید نے ان قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ سکینہ کیا گئی، آل محمد پر مصائب رک گئے، جیسے لگتا ہے سارے مصائب سکینہ کے لیے تھے۔ عزاداروں، میں کیا بیان کروں، اس بی بی کے مصائب اتنے ہیں کہ جو رقم نہیں کیے جا سکتے، کسی مورخ کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کے مصائب کو مکمل طور پر جمع کر سکے، اور کسی مقرر کے بس کی بات نہیں کہ جو بی بی کے سارے مصائب بیان کر سکے۔ 4 سال کی عمر میں اتنے مصائب، بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا، ہم شبیہ پیغمبر کے سینے پہ برچھی، عباس کے کٹے ہوئے بازو، باپ کا لاشا تیروں پہ معلق، کیا کیا سکینہ نے نہیں دیکھا۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ جو کربلا سے چلے تو جسم تو رہ گئے، شہداء کے سر سکینہ کے سامنے ہیں، اور بچی کو ماں بہنوں پھپھیوں کے ساتھ نہیں رکھا جا رہا ہے، بلکہ تنہا ایک الگ اونٹ پہ باندھا جا رہا ہے،
اور وہ بھی رسیوں سے جکڑ کے. اونٹ چلائے نہیں گئے, اونٹ دوڑائے گئے. بچی کا سینہ چھلنی ہوتا رہا, خون رس رس کے رسن سے گرتا رہا, زمین ہلتی رہی, آسمان کانپتا رہا, حسین دو کے نیزہ پر روتے رہے. واہ محمدہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اس منبر سے کہہ رہا ہوں, اس منبر سے. جب شام میں بی بی پہنچی, یزید ملعون نے, یہ ایک شام کا پہلا واقعہ ہے, یزید ملعون نے کہا میں سکینہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہاں اپنے بابا کے سر کو دیکھا تھا بی بی نے. اللہ اکبر, کلیجہ تھام لیجئے گا. یہ مصائب میں نے حجرہ رسول حسین میں جس وقت مجھے مجلس پڑھنی تھی وہاں بھی پڑھے تھے, وہی مصائب پڑھنے جا رہا ہوں. اس سال مجھے زیارتوں کا شرف جب حاصل ہوا تو میں نے حجرہ رسول حسین میں یہی مصائب پڑھے تھے. طاہر دمشقی وہ کہتا ہے کہ یزید ملعون نے سر حسین کو ایک حجرے میں رکھوایا اور اس پر مجھے مامور کیا, معین کیا کہ تم اس کی نگرانی کرو گے. ایک عالم دین نے مدفن خونہ کے حوالے سے مجھے جب یہ روایت سنائی بنگلور میں تو میرا کلیجہ پھٹ گیا, کلیجہ منہ کو آ گیا, قیامت ہو گئی عزادارو. اور یہ روایت میں کس طریقے سے پڑھوں, بس مولا مجھ سے پڑھوا لے جائیں. عزادارو, طاہر دمشقی سر حسین کو دیکھتا تھا. کچھ دنوں کے بعد طاہر دمشقی دوڑتے ہوئے یزید کے پاس آیا اور کہتا یزید مجھے وہاں سے ہٹا لے. یزید میں وہاں نہیں رہوں گا, میں وہاں نہیں رکوں گا. یزید نے کہا بات کیا ہے؟ کہا یزید نہ جانے کون سی بچی قید خانے میں روتی ہے, جب وہ روتی ہے ہائے میرا بابا کہہ کے تو سر حسین جس پتھر پہ ہوتا ہے اس سے بلند ہونے لگتا ہے. یزید جیسے جیسے بچی کی آواز بلند ہوتی ہے حسین کا سر بلند ہوتا ہے, اور یزید اس حجرے کی چھت سے حسین کا سر ٹکراتا ہے, کبھی نیچے کبھی اوپر. یزید میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یزید میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. وہ بچی روتی ہے, حسین کا سر بلند ہوتا ہے. نہ جانے اس بچی کی آواز میں کیسا درد ہے. دیکھ کے آئی تھی بابا کا سر, خواب دیکھا, سیدانیاں جمع ہو گئی, چوتھے امام گریہ کرنے لگے. آج میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. عزادارو, میرا اللہ شاہد ہو, میرا مولا گواہ ہے, اس منبر سے کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک یہ روایت نہیں پڑھی کہ یزید نے خود سر بھجوا دیا. میری سمجھ ہی میں قبلہ نہیں آتا تھا, کیونکہ اس سے یزید کے ظلم میں کمی واقع ہو جاتی ہے. بچی باپ کو کا انتظار کر رہی تھی اور یزید نے سر بھجوا دیا. میں نے نہیں پڑھا, نہیں پڑھی یہ روایت. دعا کرتا تھا نماز میں, مصلی پر, امام بارگاہوں میں, مولا کوئی جواز دیجئے کہ میں کوئی روایت پڑھوں جو ایسی ہو, اس سے تو یزید کے ظلم میں کچھ کمی ہو رہی ہے. مولا میری سمجھ میں نہیں آتا. میرا مولا نے مجھے دکھایا انوار الخمسہ کی روایت, چھٹے امام سے روایت ہے. کسی نے پوچھ لیا تھا میرے مولا سے, میرے مولا نے امامہ اتارا, گریبان چاک کیا, کہا تو کیا سمجھتا ہے یزید نے خود سر بھجوا دیا؟ پوچھنے والا مفضل ہے. ایک مدہ کانپنے لگا, مولا تو پھر کیا ہوا؟ کہا سنے گا, سنے گا. جب میری جدہ سکینہ روتی تھی نا تو یزید کی نیند میں خلل پڑتا تھا. ایک مرتبہ یزید نے دروغہ زندان سے کہلوایا کہ جا کے کہو کہ بچی اس طرح نہ رویا کرے, میری نیند میں خلل پڑتا ہے, میرے آرام میں خلل پڑتا ہے. مگر بچی روتی تھی.
چوتھے امام کہتے تھے سکینہ یزید کوئی ظلم کرے گا. ایک مرتبہ یزید نے کہا اچھا ٹھیک ہے عابد بیمار کو بلاؤ. عابد بیمار نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, بیڑیوں کو سنبھالا, کمر کے لنگر کو سنبھالا. میرا بیمار امام, میرا اسیر امام یزید کے پاس آیا. یزید ملون نے دیکھا میرے چوتھے امام کو روایت چھٹے امام سے حوالہ میں نے دے دیا. آپ کی آنکھیں جانے, رومال زہرا جانے, عزاداروں کلیجہ پھٹ جائے گا. یزید نے کہا کیا بات ہے سید سجاد, سکینہ جب سے دربار سے زندان میں گئی ہے مسلسل رویا کرتی ہے. طاہر دمشقی بھی کہہ رہا تھا کیوں روتی ہے؟ کہا بابا کو یاد کرتی ہے, بابا کے سر کو دیکھا تھا, بابا کے سر کو دیکھا تھا. یزید کہتا ہے سید سجاد تو پھر کیا, اگر سکینہ حسین کو دیکھ لے گی تو خاموش ہو جائے گی. میرا مولا سر جھکا لیتا ہے کہ سید سجاد میں کچھ پوچھ رہا ہوں, دیکھ لے گی تو خاموش ہو جائے گی. میرے مولا نے سر ہلایا, کہا سجاد میں تمہارے ہاتھ سر نہیں بھیجوں گا, تم ایسا کرو اپنی بہن سے جا کے کہو اس کا بابا اسے بڑا چاہتا تھا, ایک بار دربار میں دیکھ چکا ہوں. جاؤ اپنی بہن سے جا کے کہو اگر وہ اپنے بابا کو بلانا چاہتی تو خود بلا لے, میں سر نہیں دیتا. میرا چوتھا امام آنکھوں میں آنسوؤں کی فرات. ایک مرتبہ قید خانے میں آ گئے. بی بی زینب نے پوچھا میرے لال کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں یزید سر دینے سے انکار کرتا ہے. کہا ایک مرتبہ سکینہ نے دامن کو پکڑ لیا, بھیا تو پھر بات کیا ہے؟ سید سجاد جھکے, جھکنے کے بعد گود میں سکینہ کو لیا. کہا سکینہ یزید کہتا ہے اگر تم بلانا چاہتی ہو تو بابا کو بلا لو. کہا بھیا بس اتنی سی بات ہے. ایک مرتبہ میرا چھٹا امام کہتا ہے میری جدہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنا جلا ہوا دامنہ پھیلایا. بابا ایک بار دربار میں بلایا تھا, ایک بار پھر بلا رہی ہوں, بابا کیا میرے بلانے پہ نہ آؤ گے؟ یزید کہتا ہے سر حسین بلند ہوا. بلند ہونے کے بعد سب نے یہ منظر دیکھا کہ سر حسین یزید کے محل سے نکل کے قید خانے کے زندان کے دروازے پہ آ گیا. خود بخود زندان کا دروازہ کھلا. سر حسین سکینہ کی آغوش میں ایک جملہ, مجلس تمام اللہ اللہ. یہ سکینہ کا مقدر قید خانے میں سر تھا. اللہ اللہ. مقتل میں باپ کا سینہ تھا, سر نہیں ملا. شام غریبہ سینہ ملا, سر نہیں ملا. قید خانے میں سر ملا, باپ کا سینہ نہیں ملا. سکینہ نے سر کو منہ رکھ دیا. بابا تمہارے جانے کے بعد رخساروں پر تماچے, پشپ تازیانے, ظالموں کے ستام اور اہل حرام. اے بابا اپنے پاس بلا لو, اب سکینہ زندہ نہیں رہنا چاہتی. اللہ وعلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا. پروردگارہ دعا میں سب سے عظیم دعا یہ ہے پروردگار جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ہیں
محمد والے محمد کے صدقے میں ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو لوگ بھی شیان حیدر کرار میں بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگارہ ایک محترمہ عابدہ خاتون صابرہ خاتون کی بھی طبیعت ناساز ہے، شہزادی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مالک حاضرین مجلس اور بانین مجلس کے تمام پریشانیوں کو محمد آل محمد کے صدقے میں دور فرما۔ پروردگارہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہل بیت میں ثابت قدم رکھ۔ پروردگارہ ہماری زندگی کا نعرہ اور ہماری زندگی ختم ہونے لگے تو صرف لبوں پر یا علی ہو، اس کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ پروردگارہ دعا میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے اور آل محمد پر کیے ہوئے ظلم کے انتقام کے لیے ہمارے بار میں سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں کر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید ولایت حسین آبدی، مرحومہ منیر النساء بیگم اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی ارواح کو بتصدق محمد والے محمد کے ایصال فرما دیں۔ انشاءاللہ کل مجلس 8 بجے شروع ہو جائے گی، اور اس بار ذرا سا کچھ ٹریفک کی وجہ سے اور ذرا کچھ وقت کے تعین میں اتنا تھوڑا کنفیوژن ہو گیا تھا، لہذا تاخیر ہو گئی۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے پابندی وقت شرکت کی گزارش ہے۔